لگتا ہے یہ کسی اور اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اسلام آباد سے اسلام کے شعار کو ختم کیا جا رہا ہے، پھر اس کا نام بھی اسلام آباد ختم۔ یہاں پر اسلام کے شعار آپ ختم کر رہے ہیں تو اس کا نام پھر اسلام آباد کیسے ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد میں ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا، کچھ علماء اور مذہب سے تعلق رکھنے والے طبقے نے احتجاج کیا۔ اب اس میں دو چار باتیں ہیں بہت اہم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کیا مسجد جس کو کسی اور کی ملکیت میں بنا دیا گیا، زمین کسی کی اپنی نہیں تھی، نہ کسی نے اس کو وقف کیا اور وہاں جا کر آپ نے مسجد بنا ڈالی، تو دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی ملکیتی زمین تھی اور آپ نے بن پوچھے جا کر وہاں پر اس کی ملکیتی زمین میں مسجد بنا دی، تو وہ تو مسجد شرعی طور پر ہے ہی نہیں۔ ان مساجد کا جو معاملہ ہے وہ اس مسجد کے بارے میں، مدنی مسجد جو اسلام آباد میں شہید کی گئی، یہ تو پاکستان بننے سے بھی پہلے کی مسجد ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک اس مسجد میں لوگ نمازیں پڑھتے رہے، طلباء کرام دین کی تعلیم حاصل کرتے رہے، اور لوگوں نے اس کو بطور مسجد ایکسیپٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو جگہ حکومت کی ہوتی ہے وہاں پر اس طرح عوام الناس کی سہولت کے لیے، اہل اسلام کی سہولت کے لیے کوئی عبادت گاہ اگر بنا دی جاتی ہے اور وہاں کئی ریاستیں گزر جاتی ہیں اور سب نے اس کو بطور مسجد ایکسیپٹ کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس کو مسجد کی حیثیت مل جاتی ہے اور وہ مسجد ہی ہے۔ وہاں پر پڑھی گئی نمازیں جائز ہیں، وہاں پڑھا گیا نماز جمعہ وہ درست ہے، جہاں عیدین کی نمازیں ہوئیں تو وہ ساری ٹھیک ہوئیں، کسی نے چندہ دیا تو وہ درست جگہ پر لگا، اس لیے اس کے مسجد ہونے میں تو کوئی شک نہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس مسجد کو گرانے کی اتنی ضرورت کیا تھی؟ اب گورنمنٹ کو اگر یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اسلام آباد کو خوبصورت کرنا ہے، اسلام آباد کی سڑکیں بالکل سیدھی کرنی ہے، گرین بیلٹ پورے رکھنے ہیں، تو میرے بھائی خوبصورتی بنائیں، مسجد جہاں جہاں آ رہی ہے آڑے اتنی جگہ چھوڑ دیں، باقی پورے اسلام آباد کے گرین بیلٹ بھی سیدھے کر لیں، وہاں پورے اسلام آباد میں اصول قواعد بھی نافذ کر دیں، جو اور عمارتیں اور بلڈنگیں زد میں آتی ہیں جو غیر قانونی ہیں ان کو توڑ دیں، اور پورے اسلام آباد کو آپ ایک نقشے کے تحت لے آئیں، خوبصورت بنا لیں۔ تو خوبصورت جب آپ بنا لیں گے، مسجدیں 1 2 4 یا 50 جس طرح سننے میں آ رہی ہیں، اگر وہ اپنی جگہ پر موجود رہیں گی تو یاد رکھیے یہ صرف دارالحکومت نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دارالحکومت ہے، تو اس میں خوبصورتی مساجد ہی کی وجہ سے آئے گی۔ اپنے گرین بیلٹ اور اپنی سڑکیں اور اپنے علاقے خوبصورت کرنے کے لیے مسجدوں کو بدصورتی کا داغ مت سمجھیں، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حسن ہے کہ آپ کو جگہ جگہ پر مسجدیں دکھائی دیں، جگہ جگہ پر مسجدوں کے مینار دکھائی دیں، لوگوں نے نماز پڑھنا ہوتی ہے۔ پھر اس زمانے میں تو غنیمت جانیے ان لوگوں کے وجود کو جن کو مسجد کی ضرورت ہے، جو مسجد ڈھونڈتے ہیں، جن کو مسجد میں جا کر نمازیں پڑھنی ہیں، جنہوں نے مسجد میں جا کر عبادتیں کرنی ہیں، ورنہ جو دور چل رہا ہے لوگوں کو تو مسجد کی حاجت ہی نہیں ہے، مسجد کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور مسجدوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا مت کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ مت کیجئے۔ جو مسجدیں پاکستان بننے سے پہلے سے آباد ہیں کم از کم ان کو مت توڑیے، باقی سارا کچھ کر لیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سب سے آخر میں رکھ لیں۔ اگر آپ اپنی حکومت میں کامیاب ہو جاتے ہیں پورے اسلام آباد اور اس کے بعد پورے پاکستان میں جتنی سرکاری جگہیں ہیں، چاہے وہ کسی جج کے پاس ہو، چاہے کسی سیاستدان کے پاس ہو، کسی بیوروکریٹ کے پاس ہو، یا کسی فوجی افسر کے پاس ہو، ساری زمینیں واگزار کرا لیں، سرکاری زمینیں واپس لے لیں، ناجائز قبضے چھڑوا لیں۔ جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد آپ علماء سے رجوع کر لیں کہ دیکھیں جی ہم نے پورے پاکستان میں یہ کام کر لیا ہے، ہم نے ہر شہر کے اندر جو ہے ناجائز قبضے چھڑوا لیے ہیں، ہر شہر کے اندر جو ہے ہم نے سارا سسٹم ٹھیک کر لیا ہے، اب یہ مسجدیں ہیں ان کے بارے میں ہم بتائیں
کہ کیا کریں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو رہنے دیں، وہ خوبصورتی ہے اسلامی دارالحکومت کا، یہ حسن ہے کہ وہ مسجدیں اپنی جگہ پر رہیں، وہاں سے اذان کی آواز آتی رہے، اور شہر کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے شیطان اس مقام تک دور بھاگ جاتا ہے۔ تو مسجدیں آباد رہنے دیں، شیطان دور ہوگا، لیکن مسجدوں کے در پہ نہ ہو جائیں اور پھر ہر چیز چھوڑ کر پہلے آپ مسجد کے پیچھے پڑیں اور اسی کو توڑنا شروع کر دیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر آپ جو بجٹ پیش کرتے ہیں تو اس بجٹ کے اندر مسجدوں کی تعمیر نو، ظاہر ہے کہ ہر شہر کے اندر ہر علاقے میں نئی تعمیراتی اسکیمیں پروموٹ ہو رہی ہیں نا، ہر جگہ پر نئے نئے ٹاؤنز بن رہے ہیں نا، تو پاکستان کی حکومت نے آج تک کتنے بجٹ ایسے پیش کیے ہیں جس میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مسجدیں قائم کرنے کے لیے فنڈ رکھا ہو کہ یہ فنڈ ہے جن کے ذریعے مسجدیں قائم کی جائیں گی؟ اور مسجدوں کی تزئین و آرائش کے لیے آپ نے کتنا فنڈ رکھا؟ ہاں، ان گورنمنٹ اور حکومتوں کے دلوں میں اقلیتوں کی بڑی محبت جاگتی ہے کہ جی گرجا گھروں کی تزئین و آرائش کے لیے ہم نے اتنا بجٹ رکھ لیا۔ یہ کس کو دکھانا چاہتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، یہ مسلمان اسلام کی حکومت ہے، یہ جو سلطنت ہے، ہمارا ملک ہے، یہ اسلامی ہے۔ اسلامی ملک کے اندر مسجدیں محفوظ نہیں ہیں اسلامی حکومت کے ہاتھوں، تو مجھے بتائیے کہ پھر دوسرے ملکوں میں ہم بابری مسجد کا رونا کہ کس کے سامنے جا کر رو رہے ہیں کہ اس کو شہید کر دیا گیا؟ وہاں پر بھی تو یہی جھگڑا چل رہا ہے نا کہ وہ مندر کی جگہ تھی یا مسجد کی جگہ تھی، تو مندر کی جگہ قرار دے کر انہوں نے توڑ دیا، اور آپ اس کو سرکاری جگہ قرار دے کر توڑ رہے ہیں، آپ اس کو خوبصورت کرنا چاہیں تو خدا کا خوف کریں کہ مسجد کو توڑ کر ختم کر کے وہاں پر آپ نے راتوں رات پودے اگا دیے۔ یہ پودے زیادہ خوبصورتی پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، جہاں نمازی نماز پڑھیں گے وہ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور وہ پودے جو ہے نا وہ بہت خوبصورتی پیدا کریں گے۔ اپنے ایمان پر غور کریں، تم نے مرنا بھی ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا، تو بتائیے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم اور تو کچھ نہیں کر پائے تھے، اب ہمارا زور چلا تو ہم نے تیرے گھروں کو گرا دیا۔ خدا کے واسطے اس ملک کے اندر جتنی مسجدیں آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت چلا رہے ہیں اور آپ لوگوں سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہا، بجائے اس کے کہ آپ خود مسجدیں بنائیں، یہ ایک شعبہ ہو مسجدیں بنانے کا، مدرسے بنانے کا، گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہیں دی جاتی ہوں اور یہ ادارے قائم ہوں۔ 16 ہزار پر 20 ہزار پر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے لیے علماء اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت مت دیں، نئی خوبصورتی ختم ہوگی اسلام آباد کی، پھر اس کا نام بھی اسلام آباد ختم کر دیں، اسلام آباد ختم کر دیں، جہاں پر اسلام کے شعار آپ ختم کر رہے ہیں تو اس کا نام پھر اسلام آباد کیسے ہو گیا؟ لگتا ہے یہ کسی اور اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اسلام آباد سے اسلام کے شعار کو ختم کیا جا رہا ہے خوبصورتی کے نام پر۔ ایسا کرو گے تو مر جاؤ گے، ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گا، تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ دنیا تو برباد کر لی تم نے سیاست کی خاطر، کم از کم اپنی آخرت تو بچا لو۔ اللہ کریم ہمارے لوگوں کو، ہم سب کو دین کی اصل سمجھ عطا فرمائے، اور جو اسلام کے شعار ہیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔